یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی مراقبہ موت ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اجلیہ خلفاء میں سے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہرے سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، تیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سروں قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آہا باز آئے بد عمل، دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا اے بے بہا موقع نکل، پھر نہات آئیں گی عمریں بے بدل، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ سے ایک دن خاک ڈالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ سے ایک دن خاک ڈالی جائے گی. سرکشی زیر فلک زیبا نہیں، سرکشی زیر فلک زیبا نہیں، دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین، جب تجھے مرنا ہے ایک دن دل یقین، چھوڑ فکر این و آ کر فکر دین، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں،
دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے اے بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار، گو تجھے جینا پڑے انجام کا، پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار، کیا یہی ہے ہوشیاروں کا شعار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آہا باز آئے بد عمل، دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہا تو اور کہا دار العمل، دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہا تو اور کہا دار العمل، جائے گا اے بے بہا موقع نکل، پھر نہات آئیں گی عمریں بے بدل، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم،
سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز جائے گا تھم، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديد، أما بعد، وقال الله تعالى فادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، باز ہر آتے ہستی بازا، صدبار اگر توبہ شکستی باز گھر کا پیرو گیورو بت پرستی باز این درگاہ نا امیدی نیست، صدبار اگر توبہ شکستی باز ہر آنکھے ہستی باز محترم حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مرض ہے۔ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں میں دعا کے تعلق سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔
دعا کے کچھ مواقع ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کریں گے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب، حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھائی دنیا میں کسی بھی آدمی کو پوچھیں گے کہ تو اچھا بننا چاہتا ہے کہ برا بننا چاہتا ہے، تو ہر آدمی بتائے گا کہ میری تمنا ہے کہ میں اچھا ہی بنوں، برا نہ بنوں. تو اچھا بننے کا معیار یہ ہے کہ 3 چیزیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا انسان پابند بن جائے. اب ابھی ہمارے سامنے جب یہ بات آتی ہے کہ ہم نبی جیسا کیسے بنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند کیسا بنے، تو یہ جب بات دماغ میں آتی ہے تو سر پر بہت بڑا ٹوکرا رہ کے جیسا ہوتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، نبی کی سنت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، انہوں کیسی زندگی بسر کرتے تھے، ویسی زندگی بسر کرنا یہی سنت ہے، یہی سنت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے، کمزور سمجھے اور اپنے اندر عز اور انکساری پیدا کرے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کا اہتمام کیا کرے. 3 باتیں بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے بنائے. اب وہ بہت لمبی بات ہے کہ نبی جیسی زندگی اپنی کیسے بنے. مختصر سی باتیں بتاتا ہوں کہ روزمرہ آدمی کا مسجد میں ہم آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیسے آتے تھے، پہلے سیدھا پاؤں رکھتے تھے، بعد میں داواں پاؤں ہوتے. مسجد سے باہر جاتے تھے تو پہلے داواں پاؤں پھر سیدھا پاؤں ہوتے. بیت الخلاء میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داواں پاؤں بعد میں سیدھا پاؤں. یہ جو زندگی کی روٹین ہے، چلتے پھرتے، یعنی کوئی دوسرا الگ سے سوچ کے کام کرنے کی ضرورت نہیں. اب ایک مثال بتاتا ہوں کہ ہر آدمی رات کو سوتا ہے، سوتے وقت گھر کی کنڈی بند کرتے ہیں، کنڈی کھول کر تو نہیں سوتے، بند کرتے. نبی حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آدمی گھر کی کنڈی بند کر کے سوئے اور بند کرتے وقت کیا پڑھے، بسم اللہ پڑھے. تو اس گھر میں شیطان آتا نہیں، وہ بسم اللہ کا لاک آٹومیٹک سب پر لگ جاتا ہے. کھڑکی بھی کھلی رہی تو تب بھی وہاں سے شیطان نہیں آتا. ابھی وہاں جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا پھر کنڈی بند کرنا، ایسا ہے کیا؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ آئے گی سنت. اب چپل پہنتے ہیں، اپن پائجامہ پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر چیز کو سیدھے شروع کرتے تھے، سیدھے طرح سے. یعنی نبی کی زندگی کو مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں لانا کیا ہے، سنت ہے. دوسری بات، اپنی طبیعت کے اندر عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا کمزور. اب وہ اسی تعلق سے بات چل رہی ہے، قریباً 1 ہفتہ ہو گیا اس کے بعد. تیسری بات ہے کہ دعاؤں کا انسان خوب اہتمام کرے، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ایک تو ہے کہ انسان اپنے طور پر اجتماعی طور پر ہم جمع ہوتے ہیں، جیسے ابھی خانقاہ میں دعائیں ہو رہی ہیں. دوسرا ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے. تیسری ہے کہ ہر آدمی چلتے پھرتے اپنے دعاؤں کو اپنے زبان پر جاری رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر موڑ پر ہر انسان کو ایک دعا بتائی. بیت الخلاء جانے کی دعا، آنے کی دعا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یعنی وہ بندے جو اللہ کو خوب خوب یاد کرتے ہیں. تو جو آدمی چلتے پھرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں جس موقع پر دعا کرنے کے لیے کہا ہے، وہاں اگر دعا پڑھیں گا تو وہ آدمی کا شمار وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ میں شمار ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ دعا ہم کریں کیسے. تو دیکھو، میں بار بار بہت سارے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی اور عز اور گڑ گڑا کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کہنا ہے کہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے، اس کی قبول ہوتی ہے، اس کی قبول ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دنیا میں سب بندے اللہ کے ہیں اور سب کی اللہ اپنے اپنے زبان میں
دعا سنتا ہے، لیکن دعا کے لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ اس کے اندر عز اور انکساری اور رونا ہو. کیا ہو؟ عز اور انکساری اور رونا ہو اور گر گرانا ہو، اور دل سے ہو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. وصیت الرحمان میں ایک قصہ تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، بہت بیمار تھے، عمر ہو چکی تھی. اور ان کے جسم پر قرضہ بھی بہت تھا لوگوں کا. ادھر سے انتقال کا وقت قریب آیا اور ادھر سے مقروضین قرضہ مانگنے والے بھی آ کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے، بھائی میرا قرضہ دو، میرا قرضہ دو، میرا قرضہ دو. تو بزرگ جو لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے جاتے تھے، خادم بولتے تھے کہ ان کو بٹھاؤ، ان کو بٹھاؤ، ان کو بٹھاؤ. بہت دیر تک سناٹا چھایا رہا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی فیصلہ نہیں اترا. اتنے میں ادھر سے راستے سے ایک حلوائی بیچنے والا بچہ گزرا، مٹھائی بیچنے والا. مٹھائی لے لو، مٹھائی لے لو. تو بزرگ نے کہا کہ اس کو بلاؤ اور اس کی پوری مٹھائی خریدو. خادم گیا اور اس کی مٹھائی کو پورا چوکٹ وزن کیا، وزن کر کے لے کر آیا. بزرگ نے کہا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تقسیم کرو. تو خادم ان کے حکم مطابق تقسیم کیا. اب تقسیم ہوئی اور سب لوگوں نے مٹھائی کھا لے. وہ بچہ کرنے لگا میرے پیسے دو. وہ بزرگ کرنے لگے کہ یہ لوگ تو اس کے اثر بیٹھے گا، تو بھی اسی سب میں آئے گا کرنے لگے. یہ تو اس کے لیے بیٹھے، پیسے دو پیسے دو کر کے، تو بھی اس میں آیا تو میں تو ہی بیٹھ. وہ بچہ وہاں بیٹھ کر کے رونا، چلانا، شور کرنا کا لگا ہے، میرے مٹھائی کا کیا ہوا، میرے پیسے کا کیا ہوا، میرے ابو ماریں گے، امی چلائیں گی. زور زور سے چیخ چیخ کے رویا، زور زور سے چیخ چیخ کے رویا. تو رو کر کے وہ ٹھنڈا ہوا بیٹھا. اس میں ادھر سے گئی فیصلہ ہوا. ایک شخص آیا اور بزرگ کے پاس ایک تھیلی رکھ کے چلا گیا. بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ تھیلی اٹھاؤ، جتنا قرضہ تھا سب کا تقسیم کرو. تو خادم نے سب کا قرضہ تقسیم کیا اور کہنے لگے بچہ ہے کہ ہاں بچہ ہے تو مٹھائی والے کو دے دو. مٹھائی والے کو بھی دے دیا، سب کا برابر ہو گیا. اب سب لوگ چلے گئے. تو خادم نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ ماجرا سمجھ میں نہیں، آپ کو بھی سمجھ میں آیا نا؟ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں اللہ کے پاس خوب متوجہ تھا، میں اللہ کے پاس خوب متوجہ تھا اور اللہ کے پاس میں خوب دعا کر رہا تھا. لیکن میرے بڑھاپے کی وجہ سے، میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے. میں مجبور تھا آنسو نکالنے سے. اور ایک مقروضین جو قرضہ مانگنے کے لیے آئے تھے، ان کو تو قرضے سے مطلب، ان کو تو رونا آنے کوئی مطلب تھا نہیں. اللہ کی رحمت میرے طرف متوجہ تھی لیکن آنسو نہیں نکل رہا تھا. جیسے ہی وہ بچہ رویا، بچہ کیسے سے رویا، وہ جیسے ہی رویا اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، گھر سے مٹائی کے لیے گرے. اللہ کی رحمت میرے طرف متوجہ ہوئی اور فوراً میرے طرف سے غیبی فیصلہ ہوا اور یہ قصہ ختم ہو گیا. تو دعاؤں کے اندر خوب رونا چاہیے. کیا چاہیے؟ خوب رونا چاہیے، تب فیصلے اللہ کے صحیح اترتے ہیں. اسی طرح سے حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ قصہ لکھا ہے کہ جب ان کے خلافت کا دور تھا، ان کے خلافت کے دور میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا. قحط یعنی دشکار. کھیتی باڑیاں سوکھ گئے، اناج اگنا بند ہو گیا، جانور پیاسے بھوکے مرنے لگے، لوگوں کی حالت بگڑ گئی. لوگ حضرت امیر المومنین کے پاس آئے. نہیں حضرت ماجرا ایسا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ اس وقت یمن کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک چٹھی لکھی بھیجی. کیا لکھی کہ مدینہ کی حالت خراب ہے، یہاں پر قحط ہے، دشکار ہے، پریشانی ہے، تم اگر چاہو تو وہاں کے تعاون ادھر بھیج دو، غلہ وہاں کا یہاں بھیج دو. تو جیسے ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چٹھی کو پڑھا تو اس نے جواب دیا. جواب لکھا ہے امیر المومنین گھبرائیے نہیں ہے، اتنا غلہ بھیجوں گا، اتنا غلہ بھیجوں گا کہ ایک اونٹ یہاں
लगता हुआ होगा, एक ऊँट वहाँ उतारता हुआ होगा, इतना भेजूंगा। और हकीकत में उन्होंने उतना रवाना किया और मदीना में गल्ला आया और मदीना में निदा करा दी गई कि भाई गल्ला आ गया है, मुस्तहिकीन हजरात आकर के ले जावे। तो सब लोग लेने के लिए आए और गल्ला ले जाने के लिए। मदीना के करीब एक इलाका था, उसका नाम है रट्ठान। वहाँ एक सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहते थे, उनका नाम नहीं आता रिवायत में। उनको भी पता चला कि मदीना के अंदर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गल्ला मंगाया और तकसीम हो रहा है, चलो मैं भी कुछ जाकर के लेकर आऊँ। तो उनके पास एक बकरी थी और कुछ था नहीं। अब जब वो निकलने का इरादा किए तो दिल में ख्याल आया कि अगर बकरी को छोड़ के जाऊंगा तो इसको भेड़िया खा जाएगा, और मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी भूख लगी है, प्यास लगी है, चलो मैं बकरी को ज़बा करूँ, अब कुछ उसको गर्म करूँ, उसकी बूटियाँ वगैरह खाऊं और फिर मदीना चलूँ। तो उस बकरी को इस नियत से जब उन्होंने ज़बा किया तो उस बकरी के गले में एक कतरा खून भी नहीं था, इतनी उसकी हालत खराब थी। जैसे ही वो सादी रज़ी अल्लाह तआला ने उस बकरी को देखा तो बेहोश होकर गिर गए वहीं पर। ये अल्लाह, ये क्या हाल है। बेहोश होकर गिरना था तो वहीं नींद आ गई उनको। नींद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ तुमको। तो बोले कि मेरा ऐसा सा मसला है, मदीना में गला तकसीम हो रहा है और मैं जा रहा था तो बकरी ज़बा किया तो बकरी के गले में जरा बराबर खून नहीं था, उसकी वजह से मैं बेहोश होकर गिर गया हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन सादी का नाम लेकर के जाओ मदीने और उमर के कहो, अरे उमर तेरी अक्ल को क्या हुआ, मैं तुझे चाहना समझता था। क्या फरमाया, अरे उमर तेरी अक्ल भी कहाँ गई, मैं तुझको तो चाहना समझता था। वो सादी हड़बड़ा के उठे और फौरन मदीने का रुख किए कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अपने साहबा के साथ मसरूफ थे। तो वहां जाकर के आवाज लगाया कि नबी का ताकीद एक पैगाम लेकर आया है, नबी का ताकीद उमर के नाम एक पैगाम लेकर आया। इतनी आवाज सुननी थी कि उमर जब बगैर चप्पल पहने हुए दौड़ते हुए आए। तो बोले क्या बात है। तो उस सादी रज़ी अल्लाह ने अपना वो किस्सा पूरा सुनाया कि ऐसा ऐसा यहाँ क्या गल्ला आया था, मैं लेने के लिए जब निकला तो मेरा ऐसी सी पोजीशन हुई और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में ये कहा है कि अरे उमर तेरे अक्ल को क्या हो गया, मैं तुझे कहना समझता था। तो फौरन नबी करीम उमर का बदन कांपने लगा, तमाम साहबा को जमा किए, कहने कि इस वक्त सब लोग जमा हो, तुम बताओ कि मेरे हाथ से क्या चूक भूल हुई है, इस वक्त तुम बताओ मेरे हाथ से क्या चूक भूल हुई है कि नबी का पैगाम मेरे नाम से आया कि मेरे अक्ल को क्या हो गया। अब हज़रत उमर को कौन बोलने वाला, क्या गलती, तो जाहिर में गलती कोई नजर नहीं आ रही थी। तो सब लोग खामोश रहे। तो एक बूढ़े साहबी थे वो खड़े हो गए, एक बूढ़े साहबी थे वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि अरे अमीरुल मोमिनीन, मुझे आपकी एक गलती नजर आ रही है, मुझे समझ में आ रही है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि वो क्या है बताओ। मुझे ये समझ में आ रही है कि आप हम सबों को लेकर के अल्लाह के पास गिड़गिड़ा को रोते रुलवाते, उसकी बजाय हज़रत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने रुका लिख के भेजा, चिट्ठी लिख के भेजी। आप अल्लाह के दरबार में पहले मांगते, अल्लाह के दरबार में पहले आप रोते, फिर चिट्ठी भेजते। इतना कहना था कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हकीकत में यही मेरी गलती है, चलो सब लोग सजदे में गिर जाओ और रोना शुरू करो। उसी वक्त सब मजमा सजदे में गिर गया और ढाड़े मार मार के चीख चिल्ला करके रोना शुरू किया। जैसे यहाँ रोना शुरू किया, आसमान में फसले हुए और फरिश्तों ने बादलों को हुक्म दिया, जाओ मदीना बारिश बरसाओ। तो रिवायत में आता है कि बादल कई दूर थे, वहां से दौड़ कर आ रहे थे, आपस में टकराते थे और कहते थे चलो मदीने उमर ने बुलाया, चलो मदीने उमर ने बुलाया, चलो मदीने उमर ने बुलाया। फिर बादल यहाँ आए और खूब बारिश हुई। ये मैं किस्सा तो इसलिए सुना रहा हूँ कि दुआ के अंदर क्या हो, हमारे अंदर रोना और आजी हो, रोना हो तो हमारे फैसले होते हैं। इसी तरह से भाई बुजुर्ग दोस्तों, हम कहते हैं कि भाई मौलाना की दुआ कबूल हुई, मौलाना करते हैं दुआ, इन्हीं करते उन्हीं बुजुर्ग, ऐसा नहीं, सब अल्लाह की मखलूक है, सबकी दुआ कबूल होती है, सब लोग दुआओं का इत्माम करें, सब लोग दुआएं मांगे। अब बोलते हैं कि न्यू वरन था, बारिश नहीं होती, मौलाना बस गए, मौलाना दुआ करे, धड़ बारिश चालू हुआ।
कितने शेतकरी, कितने किसान आसमान की तरफ मुड़ कर के अल्लाह को बोलते हैं अल्लाह बारिश दे, कितने जानवर आसमान की तरफ मुड़ के पुकारते हैं कि अल्लाह बारिश दे। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूजात में एक किस्सा लिखा है इस बात पर कि दुआ किसी कबूल होती है। वहाँ लिखा है कि अल्लाह के यहाँ गैरों की भी दुआ कबूल होती है। किसकी? वो किसके बंदे? अल्लाह के बंदे। हम भी अल्लाह के ही बंदे हैं। तो लिखा है कि हिंदुस्तान पर एक वक्त में तातार ने हुकूमत की। तातार बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, सिर्फ मैं इसमें एक बात सुनाता हूँ। मुगल बादशाहों की हुकूमत थी। मुगल बादशाहों ने उन पर बहुत जुल्म किया, बेहद जुल्म किया, और जुल्म की इनकी इंतहा नहीं रही। तो लोग आपस में मशवरा करने के लिए बैठ गए कि आखिर हमारे हाथ से कौन सी गलती हुई कि मुसलमान हम पर जुल्म जाती कर रहे हैं, और क्या वजह है कि हमको मार रहे हैं, हमको रबा रहे हैं और हमारी तनख्वाही नहीं देती, हम पर जुल्म सह रहे हैं। तो आपस में उन्होंने मशवरा किया, तो चलो हम अपने अपने खुदाओं को पुकारेंगे। उन्होंने अपने तौर पर अपने अपने खुदाओं को पुकारा, वो आवाज नहीं आई। उसमें से एक शाने आदमी ने मशवरा दिया कि देखो सब खुदाओं पास ना इंसाफी है, लेकिन मुसलमान के खुदा पास ना इंसाफी नहीं है। अपन ऐसा करेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, मुसलमानों के खुदा को पुकारेंगे। रिवायत में आता है कि सब नहीं, उसमें लिखा है कि सब लोग जमा हो गए एक पहाड़ के पास। सब लोगों ने कहा कि आ जाओ, आज सब जने हम लोग मिलकर के, कौन है सब ये लोग? गैर, कई हजारों की तादाद में। तो सब लोग एक पहाड़ के बाजू में ऐसे खड़े हो गए। तो उस तातारियों में से एक बूढ़ा कमजोर नहीं जिस्म वाला वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा था, डोंगर पर, बहुत ऊंचा पहाड़ था। वहां चढ़ करके लड़ते हाफते कांपते ये अल्फाज में अल्लाह को पुकारा है, मुसलमानों के खुदा है, मुसलमानों के खुदा, सबके पास ना इंसाफी है, लेकिन हमने सुना है कि तेरे पास तो इंसाफ है। हमने ऐसा कौन सी गलती की है कि तेरे मानने वाले हम पर जुल्म कर रहे हैं? हमने ऐसी कौन सी गलती की कि तुझे मानने वाले हम पर जुल्म करे? तो इतना कह करके उसके हाथ नीचे नहीं हुए थे, वो रो के दुआ कर रहा था। क्या कर रहा था? रो करके दुआ कर रहा था। कौन? अभी उसके हाथ नीचे नहीं होते, आसमान से आवाज आई तुम मुसलमानों पर हमला करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, लिखा है। उसी दिन से साया पलट गया, मुसलमानों के हौसले पस्त हो गए और मुगल के ऊपर जवाल तारी हुआ। बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है। इतना ये तारी हुआ कि एक एक औरत को उनकी अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दी। एक औरत बोलती है यहाँ से हटना नहीं, मुसलमान मैं तलवार ला के घर से तुझे कत्ल करूंगी। तो मुसलमान की हिम्मत नहीं थी कि वहां से रखे, तुझे जाती आगे से तलवार से कत्ल करती। एक एक जगह पर 70 लोग कत्ल करते। बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, सुनाना मुझे मकसूद ये है। अब ऐसा हुआ कि मुसलमानों की हुकूमत का जवाल हो गया, खात्मा हो गया। अब वो लोग सबसे जमा हुए, इजराव कर लेंगे, देखो कर लेंगे, अपन जिसे मानते हैं सब झुकता है। क्या है? अब मेरे को कामयाबी कब मिली? किसको पुकारने से और कैसे मिली? अल्लाह के पास रोने से मिली। चलो अपन सब जगह मुसलमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सब मुसलमान हो जाएंगे। लिखा है के अंदर के सब इस्लाम लाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है कि दुआओं के अंदर हमारे रोना हो, क्या हो? रोना हो और आज़ी हो और गिड़गिड़ा हो। और सबसे पहले हम असबाब तो इख्तियार करना ही है। हम दवाखाने को जा रहे हैं तो पहले 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के पास रो, फिर उसके बाद क्या करो? कोई भी काम हो तो पहले अल्लाह के पास रो। रोने से भले आंखों में पानी आने क्या न आने आया तो बोलिए, क्या नहीं रोना नहीं आया तो रोने जैसा मुंह कर लो, कैसा रोते मालूम ही लोग। तो अल्लाह की रहमत क्या होती है? मुतवज्जा होती है। तो फारसी में एक शेर है अल्लाह के दरबार के अंदर, बाजा बाजा हर आ से हंसी बाजा, तू आ फिर आ फिर आ, तू जो भी है जैसा भी है, अगर काफिरों जीवरों बुत परस्ती, अगर तू काफिर मजूसी और बुत परस्ती है फिर भी मेरे दरबार गया। सदबार अगर तोबा शिकस्ती बाजा, तूने 100 बार तोबा करके तोबा तोड़ा है फिर भी मेरे पास आ, मेरे पास दरवाजे हमेशा खुले हैं। इन दरगाहे माँ दरगाहे नो उम्मीद ही नहीं, मेरा दरबार ना उम्मीद का दरबार नहीं है। मेरे कहने का मुख्तसर वक्त बहुत हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे दुआओं के अंदर आजिज़ी और इंकिसारी और गिड़गिड़ाना रोना हो। तो दोस्तों बुजुर्गों,
رونے دعاؤں کے اندر ہم ہر ایک کے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، ایک ہی مرتبہ ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہوتے ہیں، ایسا نہیں. اپنی دعاؤں کے اندر پوری امت کا ساتھ ہو. ہم اپنے اللہ میرا قرضہ ہلکا کر، کہ اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ، دعاؤں کے اندر اجتماعیت ہو، سب کے ساتھ ہو، دعا کی قبول ہونے کی چیزیں. بہت ساری لمبی چوڑی باتیں ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں اتنی اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم بہت سارے کیا بولتے ہیں، مولانا دعا کرو، مولانا دعا کرو، ہم اسی سے بولتے ہیں. حدیث پاک میں میں نے پرسوں بار پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، ان کو صحابہ کرام بھولتے تھے کیا؟ دعا کرو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ایک صحابی کو بولتے ہیں، اے اقیہ لا تنسی بدعائک الخیر، اے بھائی، اے اقیہ کا تو فارسی میں تصویر ہے، اے بھیا، آپ جو بولتے ہیں کیا، او بھائی اپنی اچھی دعاؤں میں مجھے نہ بولنا. اس کا مطلب معلوم ہوا کہ بڑے بھی چھوٹوں کو دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے. ہر ایک اللہ پاک کس کی کب دعا قبول کرے گا بولنے نہیں آتا. اسی طرح سے شیخ شہون بہت بڑے بزرگ گزرے، شیخ شہون بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے تھے، نیک بزرگ تھے. ایک دن اللہ کو یاد کرتے 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 وجد میں آئے، جوش میں آئے، کل لگے فم تہین دماغی، تو جیسا چاہے میرا آزمائش میں ڈال، میرا امتحان لے لے. تمہارا ایک بات بولتا ہوں آگے، یہ اللہ والے جو کبھی بیمار ہوتے ہیں نا، تو ان کی طرف ایسا ہم نہ خیال نہیں کرنے کا کہ انہیں کیا تو گڑبڑ کرے تھے، ایسا ہوئے، ایسا سوچنے کا نہیں، کیونکہ ہم بھی آخر انسان ہیں. یہ اطلاع ہے، یہ آزمائش ہے. انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے کتنے واقعات پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی بیماری مبتلا کیا، ان کی آزمائش رہتے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کو کئی کاٹا بھی نہیں چلتا ہے، اس کی گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں بڑھتے ہیں. ایک پھنسی بھی اٹھتی ہے تب بھی اس کے ہوتے گناہ معاف ہوتی، نیکیاں بڑھتے، ان کے مرتبے بڑھتے جاتے ہیں. تو شیخ شہون ورث میں آ کر کے کہنے لگے تو ان کو ہفتے بول پیٹ کی تکلیف ہو گئی، پیشاب رک گیا. پیشاب رکنے کے بعد پریشان ہو گئے. اب اللہ کو تو بولے تھے تو کیسا کرتے ویسا کر، اب کیا کرنے والے، لیکن اس تکلیف میں اللہ کو بھی یاد کرنے لگے. اللہ کو یاد کرتے 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 تکلیف سہتے، اللہ کا تکلیف سہتے. تو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ جاہل ہو، جیسے ہو، کیونکہ سننے والا انہیں ہے. کس کی سنیں گا، کب سنیں گا، کن الفاظ میں سنیں گا. تو ایک بزرگ ان کو خواب میں آئے، تجھے کیا ہوا، کرنے گا ایسا دعا کر لیں گے. تو علیہ کبھی دعائل کتاتی، تو اتنا بڑا بزرگ ہے نا، وہ مقصد بچے پڑھنے لگے، وہاں جا کر دعا کی درخواست کر. کہا مقصد میں بچے جو پڑھ رہے ہیں نا، تو ہماری نگاہ میں کیا ہے، بال واڑی کھلانا ہے، ان کا کیا ہے، انہیں کیا دعا کرنے والے. تو پھر وہ لکھا ہے کہ پیشاب کا قارورہ ہاتھ میں لیتے تھے، پیشاب ٹپکتا رہتا تھا، اور جا کر کے روزانہ مکتب کے باہر کہتے تھے اپنے مریض چاچا کے لیے دعا کیا کرو. پھر مکتب کے بچوں نے دعا کی، ان کی طبیعت اچھی ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دعاؤں کا درخواست کراتے رہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے جاہل ہو. تو ہم بولیں گے ہمیں دعا کرو، تو وہ تو مولانا ہاتھ نہیں بولتے ہمیں دعا کرو. اللہ پاک کس چیز سنیں گے، کب سنیں گے بولنے نہیں آتا. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کے اندر ہمارے کیا ہو، رونا ہو. کیا ہو، رونا ہو. رونا نہیں آئے تب بھی رو، نہیں تبھی رونے جیسی شکل بنا لو. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی عباد الذین اصطفى، سلام علی المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وانزله المقعد المقرر عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولها السيادة واتي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزي أن ما هو أهله وأجزيه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي
التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله. التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. اللهم اغفر لنا واهدنا. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله والصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والأرضين. الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والأرضين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الأبدي الأبد. سبحان الواحد الأحد. سبحان فرد السماء. سبحان رافع السماء بغير عمد. سبحان من خلق الخلق حصاهم عدد. سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك
مغفرتك والغنيمة من كل بر والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من يرى ما في الزمين ويسمع أنت معز بكل ما يتوقع يا من يرجى في السلائم كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكم أمم فإن الخير عندك أجمع معني سوى فقري إليك وصيلة فبالافتقار إليك أيدي أرقع معني سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع إن كان لا يرجوك إلا محسن فتصيب العاصي إلى من يرجع حتى لجودك أن تقلد عاصيا حتى لجودك أن تقلد عاصيا فالصد حتى والمواعيد أوسع وما الذي يدعو وحادث باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع إن كان فضلك عن فقيرك يمنع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفعون خير الأنام ومن به يتشفعون اللهم صل على محمد كما أمرت أن تصلي عليه صل على محمد كما هو أهله صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا شاهد کرم در من در ریس نگر در حال ما پستے دل ریس نگر ہر چندنی ہم لائے سبقائی سے تو بر من منگر در کرنے خیس نگر بر من منگر در کرنے خیس نگر بر من منگر در کرنے خیس نگر اے خالق ہر پستی و بلندی جسکی معقاب جہستی ایمان و امانت و تندرستی علم و عمل و فرامد علم و عمل و فراغتی بادشاہ جرم مارا درزدار ما بنکارے تو آمر جگار تو نکو کاری و ما بد کر دے تو نکو کاری و ما بد کر دے جرم بے انداز بے حد کر دے جرم بے انداز بے حد کر دے بے گناہ نبزت برما سعادے بے گناہ نبزت برما سعادے با حضور دل نکردم سعادے با حضور دل نکردم سعادے اے رازدار عالم بازے مرابدار اے رازدار عالم بازے مرابدار راجم جنابدار کے گویند رازدار اے کارساز عالم کارے مرابدار اے کارساز عالم کارے مرابدار کارم جنابدار کے گویند کارساز اے رہبر دو عالم راہ مرانما اے رہبر عالم راہ مرانما رحم جنانما کے گویند رحمما رحم جنانما کے روح گویند رحمما اے دستگیر عالم دستے مرادگیر اے دستگیر عالم دستے مرادگیر دستم جنادگیر کے گویند دستگیر دستم جنادگیر کے گویند دستگیر اے رازق دو عالم دستے مرادگے اے رازق دو عالم دستے مرادگے دستم جنادگے کے گویند رزق دہندہ رزقم چنا دے کہ گویند رزق دہندہ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللهم انك ملك مقتدر ما تشاءون من امر يكون یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار الذنوب یا غفار العیوب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے مولا کریم ہم عاجز ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں بے بس ہیں یا اللہ بےکس ہیں نہایت ہی عاجز ہیں یا اللہ ہماری عاجزی کی کوئی انتہا نہیں ہے یا اللہ ہماری عاجزی کی کوئی انتہا نہیں ہے ہماری بے بسی کی کوئی انتہا نہیں ہے یا اللہ تیرے فضل سے تیرے در پر آئے ہیں یا اللہ بہت گناہ کیے یا اللہ بہت گناہ کیے بہت نافرمانیاں کی
گزشتہ میں بہت نافرمانیاں کی، یا اللہ آپ تیرے فضل سے آئے ہیں، یا اللہ رات کو رات نہیں سمجھا، یا اللہ دن کو دن نہیں سمجھا، یا اللہ ہر جگہ گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے میں بھی چھپ کر بھی انسانے بنے بھی جان کر بھی، یا اللہ کھلم کھلا ہے، یا اللہ بیوی کے احتیاط سے بھی، یا اللہ ظاہری عادت سے بھی، یا اللہ باقی احتیاط سے بھی، ارادوں سے بھی، یا اللہ ارادہ کر کے تمنا کر کے خیال کر کے کیے، یا اللہ پلان کر کے گناہ کیے، یا اللہ اتنے گناہ کیے کہ ہمارے جان سے گناہ کا خیال بھی نہیں رہا، یا اللہ تیری نافرمانی کی، یا اللہ تیری عظمت کو نہیں دے گا، یا اللہ ہم اس سے بے حس ہو گئے، یا اللہ ایک چھوٹے بچے سے ہم گناہ کرتے وقت ڈرتے ہیں، یا اللہ ایک چھوٹے سے بچے سے ڈرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہمارے دل سے اتنا خوف نکل گیا کہ اس سے ڈرنا چھوڑ دیا، یا اللہ ہمیں معاف کرنا، یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آج تجھے منانے آئے ہیں، آج تجھے منائے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ آج تجھے منائے بغیر نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی در کے اگر کسی فیاض کے در پر جائے تو یا اللہ صرف ایک آنے کا سوال کرے تو یا اللہ وہ اپنی فیاضی کھول دے گا، یا اللہ وہ افسر روپے دکھا دے گا، یا اللہ ہم تجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، یا اللہ اتنا بڑا مجمع فیاضوں کے فیاض تیرے در پر آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، پچھلے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، آپ نے اگر معاف نہیں کیا یا اللہ تو ہمارے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی ڈر نہیں ہے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ اقراری مجرم بن کر آئے ہیں، تیرے گھر پر اقرار کرتے ہیں، یا اللہ اقرار کرتے ہیں، ہر گناہ کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، فضل کا معاملہ فرما، عدل کا معاملہ نہ فرما، عدل کا معاملہ فرمایا تو ہم نہیں بچ سکتے، اے ربا اے اللہ تیرے در پر آئے ہیں، یا اللہ ہماری زندگیوں کے رخوں کو بدل دے، یا اللہ ہماری دلی کے احتیاط کو بدل دے، یا اللہ ہمارے قلوب کو محبت سے مزین فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو ہمارے اعمال کو اپنی اطاعت سے مزین فرما، یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی سے اچھا بنا، یا اللہ توبہ کرنے آئے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ توبہ کو قبول فرما، یا اللہ خود تو نے کہا ادعونی استجب لکم، تم دعائیں مانگو میں قبول کروں گا، یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، یا اللہ توبہ کرتے ہیں، یا اللہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یا اللہ سب توبہ کرتے ہیں، یا اللہ سب ایک آواز سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنا فضل فرما، رحم فرما، محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، چند ساعتیں باقی ہے، یا اللہ چند گھڑیاں باقی ہے، چند گھڑیاں باقی ہے، محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ تیرے در سے محروم ہوئے تو یا اللہ ہم جیسا کمینہ کوئی نہیں، ہم جیسا بدبخت کوئی نہیں، یا اللہ ہم جیسا کمبخت کوئی نہیں، یا اللہ تیرے در کی بدبختی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تیرے در کا گدائی بنا لے، یا اللہ گدائی بنا لے، یا اللہ ہم تجھ سے تیرا سوال کرتے ہیں، تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری نہ کوئی عبادت ہے تیرے در پر پیش کرنے کے قابل، یا اللہ سب ریا سے بھری ہوئی ہے، یا اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ قرآن پڑھنے والوں کے قرآنوں کو قبول فرما، یا اللہ اپنے فضل کرم سے دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما،
فرما, یا اللہ مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, یا اللہ قید بند میں محفوظوں کو رہائی نصیب فرما, یا اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے پیدا فرما, یا اللہ بہت سے مسلمان مقروض ہیں, یا اللہ بہت سے تیرے بندے مقروض ہیں, یا اللہ اسباب نہیں رکھتے, اے مقدم الاسباب ان کے لیے اسباب کا انتظام فرما, یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے پیدا فرما, یا اللہ بہت سے مجبور ہیں, یا اللہ بہت سے مجبور ہیں, یا اللہ بیماریوں سے مجبور ہیں, یا اللہ انہیں شفا دے دے, یا اللہ انہیں شفا دے دے, یا اللہ انہیں شفا دے دے, یا اللہ بہت سے پریشان حال ہیں, یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما, بہت سے اولاد کے لیے پریشان ہیں, یا اللہ تیرے در سے کیا مشکل بات ہے, یا اللہ تو اولاد دے دے, سارے اولاد دے دے, یا اللہ تیرے لیے کیا بڑی بات ہے, تو بڑھاپے کے لیے اولاد دینے پہ قادر ہے, یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے, یا اللہ تیرے اولاد دیے ہیں, یا اللہ ان کی اولاد کو نیک صالحہ بنا, مطیع بنا, فرما بردار بنا, یا اللہ بہت سے پریشان ہیں اپنی اولاد کے اخلاق کے متعلق, یا اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی اخلاق کی تربیت فرما, یا اللہ ان کی اخلاق کی تربیت فرما, یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یا اللہ مسلمانوں کے اندر اپنے اولاد کو دین کی سمجھ سکھانے کی توفیق دے دے, یا اللہ دین کا علم سکھانے کی توفیق دے دے, یا اللہ وہ دنیا کا علم سکھا دے, یا اللہ دین سے نہ رکھتے جن سے وہ نافرمانی کرتے ہیں پھر مجبور ہو کر تیرے در پر آتے ہیں, یا اللہ پہلے ہی سے ان کے دل کے اندر یا اللہ دین کی سمجھ ڈال دے, تھوڑا بہت دین کا علم سکھائیں جس سے یا اللہ والدین کے حقوق بھی معلوم ہو, اللہ تیرے حقوق نبی کے حقوق معلوم ہو, دین پر چلنا آسان ہو, یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے, بے جوڑوں کو جوڑے دے, یا اللہ بہت سارے رشتے کے لیے پریشان ہیں, یا اللہ ان کے مناسب رشتے نصیب فرما, یا اللہ مناسب رشتے نصیب فرما, یا اللہ بہت سارے رزق کے لیے پریشان ہیں, یا اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرما, وسیع حلال روزی نصیب فرما, یا اللہ ہمارے قلوب کو, ہمارے اعمال کو, ہمارے اخلاق کو صحیح بنا دے, یا اللہ صحیح بنا دے, یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے نہ کہلا بھیجا ہے, نہ کہنے والے سے کہہ نہ سکے, نہ کہنے کے لیے آ رہے تھے آ نہ سکے, یا اللہ تماموں کے جائز مرادوں کو پوری فرما, جائز تمناؤں کو پوری فرما, یا اللہ حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو پوری فرما, جائز تمناؤں کو پوری فرما, یا اللہ گمشدوں کو ملا دے, یا اللہ بچڑوں کو ملا دے, یا اللہ جو تیرے بندے مریض ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے, یا اللہ انہوں نے جو کچھ دیا اسے قبول فرما لے, یا اللہ انہیں بھی اجر میں شامل فرما لے, یا اللہ تمام جہاں کے معتکفین کو قبول فرما, یا اللہ ان کے صدقے میں ہمارے اعتکاف کو قبول فرما, یا اللہ یہاں آ کر کے ہم نے بہت ساری گفتگویاں کی, یا اللہ بہت ساری غلط باتیں کی, غفلت میں گزارا, یا اللہ اس سے بھی معاف فرما, درگزر فرما, یا اللہ حضرت والا کو صحت دے, قوت دے, ہمت دے, یا اللہ ان کے سائے کا ہمارے سر پر دین تک قائم فرما, یا اللہ ان کے دائرے سے کو سلامت و عافیت بند فرما, یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے, یا اللہ تیرا حکم ہے, یا اللہ تو خود کی اللہ کے ذریعے مردے کو زندہ کرتا ہے, یا اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے, یا اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے, یا اللہ تو بند کرنا چاہے تو نیتوں کا بھی محتاج نہیں ہے, یا اللہ اس میں سب تیرے بندے تیرے در پر ہاتھ پھیلا رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, یا اللہ بھیک دے دے, یا اللہ بھیک دے دے, یا اللہ شفا دے دے, یا اللہ شفا دے دے, یا اللہ ان کے علوم سے پیدا کرنے والا ہے, یا اللہ محروم نہ فرما, یا اللہ اگر ہم محروم ہو گئے ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں, یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما, یا اللہ ان کے سایات ہمارے سروں پر دے سکا ہے, یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے, یا کتنیوں کو بنانے والے یہ چالو کرنا کتنی دیر ہے, یا اللہ تیرا حکم کے محتاج ہے, یا اللہ تو حکم دے دے, یا اللہ حکم دے دے, یا اللہ ایک سیکنڈ کا بھی تو محتاج نہیں ہے, یا اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے, یا اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہے انہیں بھی شفا دے دے, یا اللہ شفا دے دے, شفا تیرے ہاتھ میں, بیماری بھی تو نے اتاری ہے, شفا بھی تو نے اتاری, یا اللہ صرف تیرے حکم کے منتظر ہیں, دوائیاں کیا کرتی ہیں, یا اللہ تیرے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے, یا اللہ
दवाइयों के मुसीर अफदाद से तमाम मरीजों की हिफाजत करना। या अल्लाह तमाम बीमारों को शफा दे दे, तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर करना। या अल्लाह तमाम जो दुआ मांग रहे हैं तुझसे, अब तक जितनी मांगी है या अल्लाह सबको कबूल करना, सबको कबूल करना, सबकी दुआओं से राजी हो जा, अपनी रजा नसीब करना। या अल्लाह तेरी रजा को ढूंढते हुए आए हैं, या अल्लाह बहुत से मुसाफिर हैं, या अल्लाह घर छोड़ कर आए हैं, रमजान का महीना है, या अल्लाह रात है, रात है, या अल्लाह मुसाफिर भी है, रात भी है, रमजान का महीना भी है, तेरी गुफ्तगू में भी आए हैं, तेरे मेहमान भी है। या अल्लाह लाज रख ले, ये हाथों की लाज रख ले, या अल्लाह लाज रख ले, तो राजी हो जा, से राजी हो जा, उम्मत मोहम्मद से राजी हो जा, उम्मत मोहम्मद से राजी हो जा। या अल्लाह अपनी रजामंदी की सर्टिफिकेट दे दे। या अल्लाह तो राजी हो जा, तुझे राजी करने आए हैं, तेरी रजा हमारी कामयाबी है। या अल्लाह तू राजी हो जाना। या अल्लाह इस मजमे में हर एक से राजी हो जा। या अल्लाह जो इस मजमे में नहीं आ सके अल्लाह उनसे भी राजी हो जा। या अल्लाह उनको भी अपनी रजा नसीब करना। या अल्लाह खुदान से भी राजी हो जा। या अल्लाह खुदान की खिदमत को कबूल करना। या अल्लाह उन्हें अच्छा बदला नसीब करना। या अल्लाह उन्हें अच्छा बदला नसीब करना। या अल्लाह हाज़रीन मस्जिद के या अल्लाह घरों में सुकून दे दे। या अल्लाह उनकी माँ बहनों में सुकून दे दे। या अल्लाह आपकी झगड़ों से उनके घरों की हिफाजत करना। या आपकी इख्तिलाफात से उनके घरों की हिफाजत करना। या अल्लाह उनके घर को या अल्लाह जिक्र का घर बना दे। या अल्लाह बैतुल सालिहात बना दे। तमामों के घरों को बैतुल सालिहात बना दे। या अल्लाह सबके घर के अंदर जो है सुकून नाजिल फरमा। या अल्लाह जिक्र का माहौल बना दे। या अल्लाह दावत तबलीग का माहौल बना दे। या अल्लाह तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया में जितने सबके मदारिस हैं सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबके दुपेल में जामिया खैरुल्लूम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दावत तबलीग की हिफाजत फरमा। मराठी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह खानकाहों की हिफाजत फरमा। सबके चक्के पर खानकाह को कायम फरमा। या अल्लाह खानकाह को कायम फरमा। या अल्लाह उसूल से काम करने वाला बना। या अल्लाह नफ्स परस्ती से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह खुदा परस्ती बना दे। हम सबको खुदा परस्त बना दे। या अल्लाह हम तो नफ्स परस्त हो गए हैं। या अल्लाह हर एक चाहता है कि मैं बड़ा हो जाऊँ, हर एक चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। या अल्लाह हम तो क्या है, या अल्लाह हम तो खाक हैं, खाक होने वाले हैं, इज्जत के तरफ करते हैं। या अल्लाह तमाम इज्जत तुझे देवा है। या अल्लाह तमाम इज्जत तुझे देवा है। या अल्लाह अपने फजल करम से हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हम जो मांगने के इरादे से आए थे या अल्लाह उसे अता फरमा। जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। तो अपने छाया में शान नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह हमारे सरदार ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी है, रमजान में रमजान की जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी है, दुनिया और आखिरत की ताकत से हमें नसीब फरमा। या अल्लाह दिन शुरू और फितन से बना चाहिए हमें पूरी उम्मत को बना नसीब फरमा। या अल्लाह बना नसीब फरमा। या अल्लाह मकसद से हमारी हिफाजत फरमा। वक्त को जाए करने से हमारी हिफाजत फरमा। वक्त को जाए करने से हमारी हिफाजत फरमा। चंद घड़ियाँ बाकी है, या अल्लाह उसकी कदर हटानी हमें नसीब फरमा। या अल्लाह कदर दानी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे ऊपर अपना फज़्ल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह अपनी मदद फरमा। या अल्लाह हमारे अमाल में बरकत दे, हमारे किरदार में बरकत दे। या अल्लाह हमारे रहन सहन में बरकत दे, हमारी नमाजों में बरकत दे, हमारी दुआओं में बरकत दे। या अल्लाह हमारी हर चीज में बरकत दे दे। या अल्लाह बरकत दे दे अपने फज़्ल करम से। या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। या अल्लाह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके दुखे, आले पाक अज़वाज मुतहहरात के सबके दुखे, औलिया ताबईन ताबईन मुजतहिदीन के सबके दुखे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह महरूम न फरमा, कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल कर ले। या अल्लाह कबूल कर ले। तेरा कुछ नहीं जाएगा या अल्लाह, कुछ नहीं जाएगा तेरा। या अल्लाह हमारी सुनने से तेरा क्या जाएगा। या अल्लाह हमारी सुन लेगा। अल्लाह सुन ले, अल्लाह सुन ले। तुझे सुनाने आए हैं, अपने दुख दर्द को तेरे सामने पेश करते हैं। या अल्लाह हमारी सुन लेना। अल्लाह सुन ले। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। या अल्लाह जितने लोग इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं, इज्तिमाई दुआओं को भी कबूल कर, इज्तिमाई दुआओं को भी कबूल कर ले। या अल्लाह कबूल कर ले। या अल्लाह जो लोग खिदमत में लगे हैं वो दुआ करना चाहते हैं लेकिन या अल्लाह खिदमत की वजह से नहीं करते। या अल्लाह
उनकी दुआओं को कबूल फरमा, या अल्लाह उनकी भी जायज मुरादों को पूरी फरमा, या अल्लाह उनके वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा, इस्तजाब दावत के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी खैर खल्क़ कुल्लिहिम, अल्लाहुम्मा जअल सबाहना सबाह अस्सालिहीन, अल्लाहुम्मा जअल सबाहना सबाह अस्सालिहीन, वजअल मसाअना मसाअ الذاكرين، वजअल मसाअना मसाअ الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان المطيعين، وأبداننا أبدان المطيعين، وأعمالنا أعمال المخلصين، وأعمالنا أعمال المخلصين، وشاركنا دعاء المخلصين، وشاركنا دعاء المخلصين، وشاركنا دعاء المخلصين. جزا الله أن محمدا ما هو صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مجھے اس کتاب سے ذرا معلوم کر دیتا ہوں. صرف لگا کھاؤں میں Thank you.
आदर